بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی دنیا جسے رچرڈ کے شیر دل کہہ کر پکارتی اور فخر کرتی تھی، اور جسے یورپین ملکوں نے اپنی افواج کی سربراہی سونپ کر فلسطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، قاصد کے چہرے پر تھا اور اپنے بادشاہ رچرڈ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مثبت جواب نہیں دے سکے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رچرڈ کا پیغام پڑھا اور قاصد پر ایک نگاہ ڈالی جس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے قاصد کی ذہنی حالت بھانپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم و حلیل لہجے میں جواب دیا، بادشاہ رچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے۔ ہم اپنی فوجی کمانڈروں کو اپنی حکم بھجوا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 7 روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خود شاہ رچرڈ اور ان کے افواج بھی پوری طرح عمل کریں گے۔ صلیبی افواج کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے شاہ رچرڈ کو مبارکباد بھی پیش کر دیں کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ قاصد کے چہرے کا اظراف دور ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا فیاض بھی ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی سوچتا سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بادشاہ رچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی، وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر اس کا مذاق اڑاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے رچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایسا مثبت پیش کیا تھا جس کا تصور بھی اس عیسائی قاصد کے لیے محال تھا۔ شاہ رچرڈ اپنی بیٹی ماریہ کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے جشن کے لیے اس نے عین اس زمانے میں 7 روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جب صلیبی جنگیں اپنے زوروں پر لڑی جا رہی تھیں۔ شاہ رچرڈ کے علاقے اور حلقے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ تھکے ماندے سپاہیوں کو بھی سناٹا کا موقع مل گیا۔ عیسائی کیمپ میں فوجی شب و روز شراب پیتے اور رقص اور سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کیمپ میں سپاہی آرام کرتے اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے۔ شادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف شاہ رچرڈ کو ایک نئی بات سوجھی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاصد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شاہ رچرڈ کا دعوت نامہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ذہین اور عاقل قاصد بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعوت نامہ پڑھتے وقت کسی تاثر یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں شاہ رچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسرتوں میں شرکت کے لیے یاد رکھا۔ شاہ رچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے حامی بھر لی ہے، لیکن وہ اپنا وعدہ ایفا نہیں کرے گا۔ بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمنوں کے کچھار میں جانے پر آمادہ ہو؟ وہ ضرور بعد میں کسی مصروفیت کا عذر پیش کر دے گا۔ شاہ رچرڈ کی بیٹی شہزادی ماریہ کی شادی کا دن آ گیا۔ پورے تزک و احتشام سے عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی۔ رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شرکت کے لیے دعوت بھیجی گئی تھی۔ شام سے پہلے ہی صلیبی کیمپ کا گوشہ گوشہ قیدیوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگا۔
سپاہی شراب پی رہے تھے، ناچ و گانا ہو رہا تھا۔ شاہ رچرڈ کے خیمے میں اس کے درباری جرنیل عزیز و اقارب جمع ہو چکے تھے۔ شہزادی ماریا اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شاہ رچرڈ وہ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا، بار بار اپنے سامعین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اس میں ہمارے کیمپ کا رخ کرنے کی جرأت کہاں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کیمپ میں بڑے اطمینان اور خضوع و خشوع سے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے، جہاں ایک خادم ان کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے دو گھڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے، جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔ اب رات بہت ہو گئی۔ شاہ معظم ایک درباری نے شاہ رچرڈ کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کا سلطان نہیں آئے گا، اب کھانا کھائیں۔ شاہ رچرڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے مرعوب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے۔ عین اسی لمحے جب حاجب نے اعلان کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں، حیرت و احتجاج سے شاہ رچرڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاہ رچرڈ اپنی حیرت اور بولاکھٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دو خدمت گاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف سلطان صلاح الدین ایوبی نے نئی دلہن شہزادی ماریہ کے لیے پیش کیے ہیں۔ اس کے فوراً ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔ شاہ رچرڈ کا وہ خیمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا سنوارا گیا تھا، جس سے شاہ رچرڈ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی اس ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ عیسائی سردار جرنیل اکابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے کسی قسم کی خوف اور خطرے کا احساس نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بے نیازی، مردانہ وقار شاہ رچرڈ کو کھٹکنے لگا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمال سادگی سے پوچھا۔ وہ اس کے لیے یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے، یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ پھر ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے آپ جیت نہیں سکیں گے، بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا سبب بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ کسی بات سے کوئی اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، شاہ رچرڈ، پر بحث بے وقت اور بیکار ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس مسکراہٹ جواب نے شاہ رچرڈ کو یہ موضوع بدل دینے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی سنجیدگی اور بے خوفی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاہ رچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعض ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سپاہی آگے واقع ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے